جو SCO ہے وہ اس وقت ایک عالمی سطح پہ ایک بہت بڑے فورم کے طور پہ ابھر رہا ہے، جو کہ ایشیا کے براعظم کے مسائل کو ایشیائی طاقتوں کے حل کرنے کی ارادے اور خواہش کا اظہار بھی ہے اور بہت اہم فورم ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ان کے اہداف کے چناؤ سے کہ فوج کے خلاف جو براہ راست کارروائی کی کوششیں ہیں وہ ان کی برابر ثابت نہیں ہو رہی۔ افغان طالبان کا جو بیانیہ ہے، یوں لگتا ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی تو PTI چلا رہی ہے پشاور میں۔ کو یوں لگتا ہے کہ TTP، PTM اور PTI بھی ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی ہی شاخیں ہیں۔ PTI کا موقف بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے کہ جناب ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے، ہمیں ان دہشت گردوں سے بات کرنی چاہیے جنہوں نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لی ہیں۔ بہت بڑا طبقہ ہے سوسائٹی کا جو ناخوش ہے، تو اس کو منانے کے لیے وزیر اعظم جائے، صدر جائے، کوئی حرج نہیں پڑتا۔ جی ناظرین، السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو کے تحت ایک بہت زبردست آپ کے لیے پروگرام لے کے آئے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے اور کچھ اہم اور نازک موضوعات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آج ہمارے مہمان ہیں معروف اسکالر اور دفاعی تجزیہ کار محمد علی صاحب، تشریف رکھتے ہیں۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ دوسرا ایک ہی سوال کرتے ہیں پاکستان کی اوورآل صورتحال پر، اور اس میں ہر اینگل سے دیکھ لیتے ہیں اور آپ کی رائے بھی جان لیتے ہیں۔ ایک سینیریو یہ ہے کہ پاکستان میں SCO ہو رہی ہے، پاکستان کے لیے امیج بلڈنگ کا بڑا اچھا موقع ہے، لیکن لوگوں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس میں جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ پیسے لے کے نہیں آ رہے، یہ امیج بلڈنگ آپ کی اچھی ہو رہی ہے۔ لیکن جو انٹرنل حالات ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ آپ دیکھیے کہ آج جو واقعہ ہوا ہے، 20 لوگ جاں بحق کر دیے گئے، اور یہ میرے خیال میں پہلی دفعہ، پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ پنجابیوں کو مار دیا ہے، اب اس میں پختون بھی ہیں، اس میں بلوچ بھی ہیں، اس میں افغان بھی ہیں، 20 لوگ مار دیے۔ صرف وہ ہے بلوچ نہیں ہے کہ غیر بلوچ ہیں، تو ان کے ساتھ یہ کیا۔ KPK میں صورتحال دیکھ لیجئے، PTM جو ہے اب وہ ان کا جرگہ ہو رہا ہے، 3 دن کا جرگہ ہے۔ کل KPK کے چیف منسٹر وہاں گئے اور ہمارے انٹیریئر منسٹر بھی گئے، بہت طویل بات ہوئی۔ وہاں پر کیا نتائج آنے لگے ہیں؟ خلفشار کی انتشار کی صورتحال بلوچستان میں بھی ہے، KPK میں ہے، اور پھر ساتھ ساتھ تذکرہ یہ بھی ہو جائے کہ معاملات کیا بن رہے ہیں، PTI کے ساتھ کیا صورتحال ہے۔ کچھ خاموشی ہے فرنٹ پہ، کیونکہ عمران خان کو پریس کانفرنس کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ ساتھ ساتھ اس کے ہم ڈسکس کریں گے کچھ پاکستان افغانستان کے معاملات اور وہ TTP کے ساتھ، یہ سب کچھ کا ملغوبہ سا ہے۔ یہ ایک سوال بنا کر میں نے آپ کے پاس چھوڑ دیا ہے کہ اب ہمیں بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ آپ دیکھیں جو اس کے 3 اہم پہلو ہیں، ان کا آپس میں بھی جو تانا بانا ہے وہ میں آپ کے سامنے کوشش گزار کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ اس وقت پاکستان میں دریائے سندھ کے مغربی کنارے پہ جو صورتحال سلامتی کے حوالے سے درپیش ہے، اس کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو جو ہے اس کا ایک بیانیہ یا نیریٹو کے حوالے سے ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو جو ہے اس کا سیاسی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ تصویراتی ہے۔ میں تیسرے پہلو سے پہلے شروع کرتا ہوں۔ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا، چاہے وہ TTP کی جانب سے ہوں، لیکن خصوصاً BLA کی جانب سے یا مجید بریگیڈ کی جانب سے جو ان میں اضافہ اور شدت دیکھنے میں آئی ہے، اس کی ٹائمنگ بہت سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ جو SCO ہے وہ اس وقت ایک عالمی سطح پہ ایک بہت بڑے فورم کے طور پہ ابھر رہا ہے، جو کہ ایشیا کے براعظم کے مسائل کو ایشیائی طاقتوں کے حل کرنے کی ارادے اور خواہش کا اظہار بھی ہے اور بہت اہم فورم ہے۔ بھائی بہت بڑا ہے، 2 ویٹو پاور والے ممالک یہاں پر آ رہے ہیں، تھوڑا سا نا 4 ایٹمی طاقتیں ہیں جناب اس میں، اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ ممالک ہیں جو کہ ایشیا کے حوالے سے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ایشیا کے مسائل کو ایشیائی ممالک کو حل کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کس کا فائدہ ہے اس طرح کے حالات پاکستان میں پیدا کرنے کا، کہ ان کا پاکستان کے حوالے سے اعتماد یا جو مثبت رائے ہے اس میں کمزوری لائی جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بیانیے کی سطح پہ آپ دیکھیں کہ کون سے ایسے ایکٹیوسٹ یا ورکرز ہیں جو کہ رائے سازی کر رہے ہیں اس طرح کی کہ جناب پاکستان جو ہے وہ شاک پیوستہ نہیں ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے،
ٹریڈ کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے. اور تیسرا پہلو میں کوئکلی اس پہ ایڈ کرتا چلوں جو تصویراتی اور بہت اہم ہے، جو ایکسپلین کرتا ہے کہ اس وقت جن اہداف کا چناؤ دہشت گرد کر رہے ہیں، جس وقت کا چناؤ کر رہے ہیں، وہ اس بات کو اثر من الشمس کر دیتا ہے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ چینی انویسٹمنٹ اور ہمارے بھائیوں کو نقصان پہنچانا، یا وہ لوگ جو روزگار، تجارت یا انویسٹمنٹ کے لیے بلوچستان کا رخ کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا، یا بلوچستان کے عوام کی ترقی، خوشحالی، سلامتی کے سفر کو ناکام بنانا. اچھا، اس میں یہ بتائیے کہ یہ بات کتنی اہم ہے جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہاں BLA جیسی دہشت گرد تنظیمیں صرف پنجابیوں کو نشانہ بنا رہی ہیں. آج کے اٹیک کے بعد تو پتہ چلتا ہے کہ ہر غیر بلوچ جو ہے اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. تو بیسیکلی یہ پنجاب کے خلاف نہیں، یہ تو پاکستان کے خلاف کارروائی ہے نا. دیکھیں جی، اس کے 3 مقصد ہیں. پہلی بات یہ کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ان کے اہداف کے چناؤ سے کہ فوج کے خلاف جو براہ راست کارروائی کی کوششیں ہیں وہ ان کی برابر ثابت نہیں ہو رہی. تو دے آر لوکنگ فار سافٹ ٹارگٹس، جس کا مقصد نفرت پھیلانا، بے یقینی پھیلانا، مایوسی پھیلانا ہے. دوسری بات یہ کہ دے آر آن دا رن، اور ان کے آپس کے بھی جو اختلافات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دشمنوں کی کوشش ہے کہ کچھ جیسا TTP کو بلوچستان میں لایا جائے، تو TTP اور BLA کے درمیان بھی کچھ خدشات اور عدم اعتماد پیدا ہو چکا ہے، جو کہ ٹرف وار کی شکل میں اس وقت وقوع پذیر ہے، جو کشمکش. اور تیسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو شخص یہاں پہ بلوچستان میں آ کے کام کرنا چاہتا ہے، ترقی، خوشحالی کے سفر میں مدد کرنا چاہتا ہے، وہ اجناس، چاہے وہ اجزائے خوردنوش ہوں یا کوئی بھی چیز جو کہ بلوچستان کے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں کسی طرح بھی ممد المعاونت کر سکتی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کرنا. تو اصل میں جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ پنجابی یا نان بلوچ نہیں ہے. اصل میں ان کا ہدف بلوچستان کو ترقی، سلامتی اور خوشحالی سے محروم رکھنا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی، کیونکہ تبھی تو یہ ہے کہ جتنے ترقیاتی منصوبے ہیں، کوئی پل بن رہا ہے، سڑک بن رہی ہے، کوئی ڈیم بن رہا ہے، کہ وہیں کے اسی کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. کوئی شخص وہاں پر حلال کی روزی کما رہا ہے، اسی کو مارا جاتا ہے. اچھا، ایک اور موضوع جو شروع میں ہم نے چھیڑا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب TTP کے ری ایکشن میں PTM بنی تھی اور یہ دونوں کانفلکٹنگ فورسز لگا کرتی تھی ہمیں. اب کہیں اس میں ہمیں یوں لگتا ہے کہ کچھ مشترکات بھی سامنے آتے جا رہے ہیں کہ وہ تو کیا ان کا انحراف کی پالیسی ختم ہو گئی، یا آپ دونوں ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں؟ TTP اور اس میں فرق بنیادی یہ تھا کہ وہ PTM تشدد پسند نہیں تھے اور وہ تو سیدھا بم دھماکے کرتے. دیکھیں، ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ جو کسی بھی معاشرے میں دائیں بازو کی جماعتیں ہوتی ہیں یا بائیں بازو کی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر اور بیانیہ مختلف ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جس طرح آپ نے کہا، میں آپ سے متفق ہوں کہ ان کا بیانیہ تو متضاد اور مختلف ہے، لیکن ان کے مقاصد اور ان کے اہداف آپ کو منتج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک جانب آپ دیکھیں کہ جو ہم ایک زمانے میں جن کو سرخے کہا کرتے تھے، یعنی کہ جو فار لیفٹ کے جو ریڈیکل تھے، جو کہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان کی جو 70s کی انسرجنسیز میں بھی انہوں نے رول پلے کیا. جی بالکل. تو بالکل اسی طرح آج بھی آپ دیکھیں جو فار لیفٹ کے لوگ ہیں، جو کہ PTM جن کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی ہے، ان کے اہداف جو ہیں پاکستان کی ریاست، فوج اور مرکز ہے. تو یہ حسن اتفاق نہیں لگتا کہ ایک مختلف نظریے، مختلف بیانیہ رکھنے کے باوجود جو اس وقت پارٹی بدقسمتی سے KP میں برسر اقتدار ہے، اس کا بیانیہ بھی اگرچہ براہ راست وہ سپورٹ TTP کو نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے جس طرح انہوں نے رائے سازی کی ہے، ماحول کو ہموار کرنے کی کوشش کی ہے، اور افغان طالبان کا جو بیانیہ ہے، یوں لگتا ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی تو PTI چلا رہی ہے پشاور میں. اچھا، اس کا مطلب ہے سوری ٹو انٹرپٹ یو کہ ہم نے تو سوال کیا تھا TTP اور PTM کا، لیکن آپ اس میں ایک تیسرے فریق کو بھی لے آئے، اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ TTP، PTM اور PTI بھی ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی ہی شاخیں ہیں.
میں تو اس میں چوتھا فیکٹر ایڈ کر رہا ہوں کہ افغان طالبان نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے تقریباً 3.25 سال پہلے، انہوں نے ہمیشہ اپنی نظریاتی اور جذباتی اور تصویراتی ہمدردی کا ثبوت دیا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اور ہمیشہ پاکستان نے جب بھی ان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ انٹرنیشنل جو کمٹمنٹس ہیں، سفارتی ہوں، قانونی ہوں یا دفاعی ہوں، ٹی ٹی پی کے حوالے سے، دہشت گردی کے خلا کرنے کے حوالے سے، وہ آپ پوری نہیں کر رہے، تو وہ ہمیشہ مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ ان سے مذاکرات کریں۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے کہ جناب ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے، ہمیں ان دہشت گردوں سے بات کرنی چاہیے جنہوں نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لی ہیں، جو کہ پاکستان کی ریاست کے دشمن ہیں، جن کی ڈیمانڈز دوبارہ سے پاکستان کی ریاست کے اندر ایک ریاست بنانے کی ہے، جو پاکستان کے آئین، پاکستان کے ایک مستحکم اور ایک ذمہ دار جو اور پرامن جو اسلام کی شناخت اور تشخص ہے اس کے بھی خلاف ہے، اور وہ پاکستان کی ریاست اور فوج کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور اس کا وہ علل اعلان واشگاف انداز میں اعتراف بھی کرتے ہیں۔ ان سے آپ کس چیز پہ مذاکرات کریں گے؟ کیا آپ اپنی ٹیریٹری ان کو دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جن اضلاع کو آپ نے جن کا انضمام کیا ہے وہ واپس ان کو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ آئین میں ترمیم پہ ریویو کریں گے؟ کیا آپ دہشت گردوں کو جس طرح پہلے آپ نے ایک فاش غلطی کی تھی پی ٹی آئی کی حکومت میں کہ جناب آپ ان کو سپیس بھی دیں، ان کو سیٹل ڈاؤن کریں، جس کو انہوں نے استعمال کیا اپنے لیے فضا ہموار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مزید منظم کرنے کے لیے، اور اپنے جو حملے ہیں اور اپنی دفاعی استعداد میں اضافے کے لیے، اب آپ دوبارہ ان کے لیے کے پی میں حکومت میں آ کے وسائل پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے فضا ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک یہ پہلو، جس طرح سفارتی اور سیاسی میدان میں رائے سازی اور ہمدردی کی فضا پی ٹی آئی ٹی ٹی پی کے لیے کر رہی ہے، بالکل اسی طرح پی ٹی ایم جو ہے وہ ایک نفسیاتی شکل میں ان کے لیے فضا ہموار کر رہی ہے، اور حالانکہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ پشتون نیشنلزم کے اوپر بیسڈ ہے، لیکن ایک مختلف بیانیے کے باوجود یوں لگتا ہے کہ دونوں کے اہداف ایک ہی ہیں۔ اچھا، ایک صورتحال، اچھا پی ٹی ایم کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے کل جو بیٹھک ہوئی ہے جس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے محسن نقوی صاحب اور ساتھ ہی فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر بھی بیٹھے ہوئے، اور پھر یہ جرگے میں گئے وزیر اعلیٰ اور پی ٹی ایم کے لوگوں سے بات کی، اور وہاں بنیادی موضوع یہ تھا کہ آپ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اگر وہاں پر علیحدگی کی کوئی بات ہوئی تو وہ مناسب بات نہیں ہوگی، اس سے پھر کانفلکٹ ہوگا اور پھر ریاست اس پہ رد عمل دے گی۔ لیکن قدر کرامی معاف، میں یہ چاہوں گا کہ اس جرگے کے اس وقت انعقاد، اس کے آؤٹ کم یا جن جن لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 3 دن کا جرگہ ہے، اس میں پہلا دن جو آج کا دن تھا اس کے اندر تو انہوں نے وہ سارے ویڈیو ایویڈنس دکھانے ہیں جو گریونسز ان کے ہیں، مثلاً کہ چیک پوسٹوں پہ روکا جاتا ہے، خواتین کے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہوتا، یا مسنگ پرسن کے حوالے سے جو بھی ان کے گریونسز ہیں اس کے انہوں نے ڈاکومنٹری، سالڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس دکھانا ہے ویڈیو شکل میں جرگے کے لوگوں کو۔ پہلا دن ویڈیوز کے لیے مختص ہے۔ دوسرا دن جو ہے وہ مختص ہے ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد خطاب کے لیے، یا مختلف لوگ اپنا اظہار خیال کریں گے، اور اس میں تمام قبائل کو یا ایلڈرز کو یا لیڈرز کو موقع دیا جائے گا۔ تیسرا دن جو ہے وہ مختص ہے کہ اس ویڈیو کو، ان خطبات کو سننے کے بعد ہم نتائج کیا نکالنا چاہ رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کو اس بات پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ کو اگر آپ کے حقوق کا مطالبہ کرنا ہے تو آپ 100 دفعہ کریں۔ ریاست میں لوگوں کو صوبوں کو، کمیونٹیز کو، فرقوں کو گریونسز ہوتے ہیں ریاست، لیکن میں آپ سے اسی موضوع پہ ایک چھوٹا سا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جرگے کا انعقاد ایک درست سمت میں ایک سیاسی انیشیٹو ہے؟ کیونکہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کی موجودگی میں، آئین کی موجودگی میں، صوبائی اور قومی اسمبلی کی موجودگی میں، کیا یہ صحیح فورم ہے اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کا؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب دیکھیے
ایک نقطہ، اس پہ 2 نقطۂ نظر ہیں، دونوں آپ کو سننے پڑیں گے۔ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ چونکہ اسمبلی میں ایک خاص طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، چونکہ سینٹ میں ایک خاص طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں، چونکہ ان بڑے فورمز پر ہماری یہ آواز نہیں پہنچتی، ایک خاص سوچ کے لوگوں کو ہی آنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے ہمیں ایک علیحدہ فورم بنانا پڑا جس کا نام پی ٹی ایم ہے، اور وہ تشدد میں کسی طرح انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ اپنے جلسے کرتے ہیں، جرگے کرتے ہیں، لیکن پرابلم وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ بعض اوقات ریاست کے خلاف نعرے لگتے ہیں، وہاں پہ افواج پاکستان کے خلاف نعرے لگتے ہیں، وہاں پہ علیحدگی کی بات ہوتی ہے۔ یہ خطرناک بات، یہ ایک نقطۂ نظر ہے۔ دوسرا نقطۂ نظر ہے کہ فورم تو ظاہر ہے، صوبائی اسمبلی ہے، یونین کونسل ہے، ضلع کونسل ہے، سینٹ ہے، وہی سارے فورم ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ ان تک ہماری آواز نہیں پہنچتی یا نہیں پہنچنے دی جاتی، اس وجہ سے ہمیں جرگے کی جیسی چیز پہ آنا پڑا۔ مجھے ذاتی طور پر جرگے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ایز لانگ ایز کہ اس میں علیحدگی کی بات نہیں ہوتی، اس میں ریاستی اداروں کے خلاف نعرے نہیں لگتے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنے حق میں آواز اٹھانے کے لیے روک دیں گے تو پھر تو آپ لوگوں کے آزادی اظہار کا گلا گھونٹ دیں گے، انہیں اپنے حقوق کے لیے بات کرنے دیں، لیکن انہیں اس بات کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے اگر وہ ریاست کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور بندوق اٹھائیں گے تو پھر ریاست ریئیکٹ کرے گی۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں، ساری دنیا میں ریاستیں اس طرح کرتی ہیں۔ ان کے کچھ مطالبات ہیں، مطالبات ایک ڈیموکریٹک طریقے سے پیش ہونے چاہیے، وزیر اعظم کو جانا چاہیے، ایک کمیونٹی ہے، گورنر اور چیف منسٹر تو ہے ہی وہاں پہ، ہاں، لیکن وزیر اعظم کو اگر ایک بہت بڑا طبقہ ہے سوسائٹی کا جو ناخوش ہے تو اس کو منانے کے لیے وزیر اعظم جائے، صدر جائے، کوئی حرج نہیں پڑتا، لیکن ایز لانگ ایز کہ جب تک وہ لوگ بات کر رہے ہیں مکالمے اور ڈائلاگ کو اپنا یعنی کہ پرامن، آئینی، قانونی اور اخلاقی طریقے سے اپنے حقوق کی جد و جہد کا حق پاکستان کا آئین اور قانون دیتا ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی کسی بھی فورم کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں پاکستان کی خود مختاری، سلامتی یا آئین اور قانون کو چیلنج کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی ریاست اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ایک میں اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں اور آپ کی اجازت سے، ہم نے بلوچستان کا مسئلہ ڈسکس کیا، ہم نے پی ٹی ایم کا مسئلہ ڈسکس کیا، ہم نے پی ٹی آئی کا مسئلہ ڈسکس کیا، ہم نے ایس سی او کے حوالے سے بات کی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کی ریاست سے ناراضگیاں ہمیشہ سے ہوتی ہیں، ہر ریاست میں ہوتی ہیں، یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان اختلافات کو ہوا دیتے ہیں اور ان ہوا دے کر انہیں اپنے مقاصد پورے کرنے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان اختلافات کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں انہیں شاید اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کو ہوا دینے والے یا ان کو پش کرنے والے لوگ کون سے ہیں۔ جیسے ہم نے پی ٹی آئی کے کردار کے حوالے سے بہت زیادہ بات نہیں کی، پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے، اپوزیشن میں ہونا کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ غلط بات ہے کہ ملک میں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ اس کے اوپر ایک تماشا کھڑا کرتے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اپوزیشن۔ اسی طرح اگر بی ایل اے کی کوئی کارروائی ہوتی ہے، پی ٹی ایم کی کوئی کارروائی ہوتی ہے، ٹی ٹی پی کی، تو یہ اس میں یہ وہ معاملات ہیں جہاں آپ حکومت میں ہو، اپوزیشن میں ہو، آپ کو ریاست کی مدد کرنی ہے، آپ اس میں اپنا جھنڈا لے کے نہیں چل سکتے۔ تو جو ہوا دینے والا فیکٹر ہے نا، اس کو بھی ہمیں روکنا پڑے گا، کیونکہ یہ صرف انتشار کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور بڑے یقین، دل اور وثوق کے ساتھ سمجھتا ہوں، یہ ریاست بہت اچھی ریاست ہے، یہ ملک بہت خوبصورت ملک ہے، اس ملک کے لوگ بہت ٹیلنٹڈ، ہنرمند، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اس میں کچھ فیکٹر انٹرنل ہیں جو ہمارے اختلافات کو ہوا دے کر ہوا بنا دیتے ہیں، اور کچھ فیکٹرز ایکسٹرنل ہیں، اور وہ اس میں بھی ہمارا قصور ہے۔ آپ خود کہیں کمزور ہوں گے، آپ کا دشمن آپ سے فائدہ اٹھائے گا، وہ ساری سچویشن اب ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ایک چیز اس وقت اچھی ہے، ہم نے برے پہلو تو گن لیے، پاکستان کی معیشت تھوڑی سی بہتری کی طرف گامزن ہے، یہ ایک ایسا اچھا فیکٹر ہے کہ جس سے یوں لگتا ہے کہ یہ ملک بہتری کی طرف جانے والا ہے، اور جب لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گئی اور بجلی کے بل کم آنا شروع ہو گئے، پیٹ میں روٹی جانا شروع ہو گئی، تو لوگ اختلافات کو بھول جاتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ۔